لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ کا، امت کا امام بنایا ہے، اور وہ ابو بکر صدیق جو حضر اور سفر کے اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور کے ساتھ دوستانہ تعلق، اور نبوت کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ یہ کون ابو بکر ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ کے محبوب کی محبت دیکھیے، ہر جگہ پہ ابو بکر صدیق کا نام حضور کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو عرش سے اللہ کا سلام آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، کسی مشرک کے غلام کو دیکھتے وہ کلمہ پڑھ چکا تو فوراً جاتے اس کو درہم دے کر آزاد کرا دیتے۔ یہ کون ابو بکر؟ جب اسلام میں آئے تو 40,000 درہم موجود ہیں، لاکھوں روپے کا پیسہ موجود ہے، وہ سارا پیسہ اسلام پہ، دین پہ خرچ کر ڈالا۔ کسی یہودی کے غلام کو دیکھتے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے تو فوراً اس کو آزاد کرا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر بلال کو دیکھا کہ اس کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے اور مشرک امیہ بن خلف اس کو بڑی سخت سزائیں دے رہا ہے، فوراً گئے 8,000 درہم دیے اور اپنا خوبصورت غلام مستورہ وہ بھی اس کو دیا اور بلال کو آزاد کروایا۔ ابو فقیہ جن کو مکہ کے یہ ظالم بڑی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، سینے پہ پتھر رکھ دیتے ہیں اور دھوپ کے اندر لٹا دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی جب نظر پڑتی ہے 6,000 درہم دے کے ابو فقیہ کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہیں کہ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو، یہ عامر بن فہیرہ کون ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بکریاں چراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک دن اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کو کہا، صدیق مجھے یہ تیری عادت پسند نہیں ہے۔ فرمایا ابا کون سی عادت؟ فرمایا یہ جو تو اپنا پیسہ ان غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ جو اپنا پیسہ ان کمیوں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ اپنا پیسہ ان نوکروں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ اپنا پیسہ ان غلاموں پہ خرچ کر رہا ہے، مجھے یہ تیری عادت پسند نہیں ہے۔ اگر تو شہرت چاہتا ہے تو یہ پیسہ ان کمیوں پہ خرچ نہ کر، یہ پیسہ ان نوکروں پہ خرچ نہ کر، یہ پیسہ ان غلاموں پہ خرچ نہ کر۔ اگر تو شہرت چاہتا ہے تو امیروں پہ پیسہ خرچ کر، اگر تو شہرت چاہتا ہے تو دولت مندوں پہ پیسہ خرچ کر، فرمایا تجھے شہرت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، چلتے چلتے اپنے محبوب کے پاس پہنچے، حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس میں آئے، آ کے شکایت کی اپنے والد کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں شہرت چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہوں، میں تو رب کی رضا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر پہ باپ نے تنقید کی، اور باپ کو حق بنتا ہے کہ بیٹے سے پوچھے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر کا والد صدیق اکبر پہ تنقید کرے، رب کو برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ نے فوراً کہا جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کے دروازے پر اور یہ آیتیں لے جاؤ۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں دے کے جبریل امین کو حضور کے پاس بھیجا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، دل کی صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ بتا دیں یہ ابو بکر کسی سردار سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، کسی سردار سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، فرمایا محبوب آپ بتا دیں یہ میرا بندہ ابو بکر یہ میری رضا چاہتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to